میرے بھائی وہ دن بدن پیچیدہ ہوتا چلا جا رہا ہے، پیچیدہ سے پیچیدہ۔ دینداری کرے، آخرت کے لیے کوئی خزانہ، قیامت کے لیے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں میرے غلاموں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کی ہیں کہ باقی ساری امتیں رشک کریں گی، وہ کہیں گی کیا بات ہے ان کی، اتنا اعزاز اللہ دے گا، اتنا نوازے گا، اور ہمارے ہاں وہ شوق ہی نہیں، وہ ذوق ہی نہیں۔ ہم ساری زندگی دنیا کا مکان ہی سیدھا کرتے رہتے، جو نیا ڈیزائن آ گیا اس کی ٹائلیں منگوا لیں اور لگا لی۔ تھوڑا سا فکر کرے، شوق پیدا کرے آخرت کے لیے۔ آپ دیکھیں نا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں خاتون حاضر ہوئی، اس کا بیٹا بدر میں شہید ہو گیا تھا، تو عرض کرنے لگی حضور بتائیں میرا بیٹا کہاں ہے، میرا بیٹا کہاں ہے میرا پتر؟ فرمایا کیا کرے گی؟ عرض کی یا رسول اللہ اگر وہ جنت میں نہ ہوا تو پھر کھول کے روؤں گی، اگر وہ جنت میں ہے تو پھر اللہ کا شکر ادا کروں گی۔ تو سرکار بیٹھے تھے مسجد نبی میں، نظر اٹھائی تو فرمایا بی بی 8 جنتیں، جو سب سے اعلیٰ جنت ہے وہ رب نے تیرے بیٹے کو عطا کی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں پھر ہم نے اس کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھا، پھر وہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہوئی چلی گئی۔ آپ سمجھیں کہ ان کو اطمینان قلبی تھا کہ ہمارا بڑا مقام ہوگا، ہمارا بڑا درجہ ہوگا، ہمیں قرب الہی ملے گا، ہمیں حضور کی بارگاہ ناز کی قربت نصیب ہوگی۔ اپنی زندگی میں اپنی آخرت کے لیے ضرور تیاری کریں۔ دیکھ لیں کہ نیکیوں کا حجم کیا ہے۔ اگر مجھے آج اتنا پتہ ہے نا کہ میرا مکان کتنے کا ہے اور میرے جیب میں اور میرے اکاؤنٹ میں پیسے کتنے ہیں، یہ اگر مجھے پتہ ہے تو مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ میری نیکیوں کے خزانے میں کیا کچھ ہے، اور مجھے پکا پتہ ہے کچھ نیکیاں ہم کرتے ہیں نا تو وہ کئی دفعہ اس قابل نہیں ہوتی کہ ان سے کوئی اجر کا مطالبہ کیا جائے، اس لیے کہ وہ بہت ساری جگہوں پہ دکھاوا ہوتا ہے، ملمہ سازی ہوتی ہے، وہ اپنی بڑھوتری کے لیے بھی کچھ کام ہوتے ہیں۔ تو مجھے وہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نا آخری عمر میں بڑا رویا کرتے تھے، بڑا ہی روتے تھے۔ تو ایک دن سارے مریدین نے خواجہ قطب صاحب سے کہا کہ آپ حضرت سے عرض کریں اتنی آہوزاری؟ تو خواجہ قطب صاحب رحمۃ اللہ نے عرض کی حضور 50 سال آپ نے عشاء سے لے کر فجر تک اپنے رب کی عبادت کی، دین اتنا پھیلایا ہے، اتنا پھیلایا ہے کہ قطب الدین بختیار کاکی جیسے صوفی بھی اور شہاب الدین غوری جیسے مجاہد بھی، یہ سارے آپ کی نگاہ کی کرامات ہیں۔ تو اتنی آہوزاری، اتنا کچھ کیا، اتنی نیکیاں کی۔ تو خواجہ صاحب کا ایک جملہ تاریخ میں بڑا شاندار ملتا ہے، فرمانے لگے قطب الدین نیکیاں تو کافی ساری ہیں پر یار کو پیش کرنے کے قابل کوئی بھی نہیں۔ سوچتا ہوں اگر تحفہ بنا کے پیش کروں گا تو کیا پیش کروں گا، کچھ تو ایسا ہونا چاہیے جو پیش کرنے کے قابل ہو، اس پر ہماری توجہ ہو۔ دعا کرتا ہوں